جس کے اندر سارا باغ موجود ہے. وہ گل ہے لبھائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن پورا گلاب میں ہے. یہ دیکھ گلشن گلاب میں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لب جب وہ کلام کرتے تو خدا کا کلام کرتے، جب وہ گفتگو کرتے تو رب فرماتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. لوگوں میرا نبی جب بھی کہتا ہے اپنی مرضی سے نہیں کہتا بلکہ خدا کی مرضی سے کہتا. اس کی گفتگو مرضی خدا کے تحت ہے. یہ جب زبان کھولتا ہے اور جب اپنے ہونٹوں سے لفظوں کی ادائیگی کرتا ہے تو یہ خدا کی مرضی سے کلام کرتا ہے. مبارک ہونٹوں سے اوپر آئیے، ناک مبارک. ہم اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف آ رہے ہیں. آپ کے پاس وقت ہے نا؟ آپ کے پاس وقت ہے نا؟ میرے پاس تو وقت ہی وقت ہے الحمدللہ. انسان تھکتا ہے لیکن اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں اے دل دنیا کے سفر میں جہاں چاہے تھک جایا کر. بنتا ہے، اتنا تو بنتا ہے کہ تھکن ہو جاتی ہے. اے دل دنیا کے کاموں میں کہیں بھی تھکنا ہو تھک جایا کر، لیکن خدا کے واسطے جب محبوب کی باتیں کروں تو اس وقت تھکن نہ اتارا کر، اس وقت نہ تھکا کر، اس وقت نہ تھکا کر. تو امام احمد رضا اپنے نبی کی باتیں کرنے میں کبھی نہیں تھکتے، بلکہ نئی چاشنی، نئی لذت، نیا سرور، نئی امنگ، نئی ترنگ ہوتی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ناک کیسی تھی؟ صحابہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ناک موٹی نہیں تھی، بہت پتلی نہیں تھی، باریک تھی، درمیانی حصے سے بھی باریک تھی اور درمیانی حصے میں کچھ ابھار تھا. ابھار تھا. درمیانی حصے کی مبارک ہڈی اونچی تھی اور ناک مبارک بڑی خوبصورتی سے اونچی تھی. دیکھنے والے حضور کی ناک کی خوبصورتی کو دیکھ کر متعجب ہو جاتے. ایک تو ناک مبارک کا حسن تھا، مزید یہ اللہ کا خاص فضل تھا کہ ان کی ناک مبارک کی بالکل اس حصے پر ناک مبارک کے اس حصے پر اللہ کی طرف سے خاص نور چمکتا تھا جسے لوگ دیکھ کر حیرت میں آ جاتے تھے. ناک مبارک بلند تھی، لیکن ایک بلند ہوتی ہے زیادہ بلند، وہ نہیں. سامنے سے بھی باریک تھی، بعضوں کی ناک بیٹھی ہوتی ہے، پھیلی ہوتی ہے، موٹی ہوتی ہے. نہیں، سامنے سے اعتدال کے ساتھ. یہ درمیان کی ہڈی اٹھی بھی تھی، یہاں سے بھی باریک تھی. اور اس مقام پر اللہ کی جناب سے خاص نور تھا. نور یعلوہ، نور یعلوہ. صحابہ کہتے ہیں نور تھا جو حضور کی مبارک ناک کو اور بلند ظاہر کرتا تھا. وہ نور اور بلند ظاہر کرتا تھا. لوگ پہلے دیکھتے تو حیران ہو جاتے، لیکن جب غور سے دیکھتے تو حضور کے حسن میں کھو جایا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نیچی نظروں کی حیا پر کروڑوں درود، نیچی نظروں کی حیا پر کروڑوں درود، اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام. نظریں آپ کی جھکی رہتی ہیں، اس پر بھی کروڑوں درود ہو. اور آپ کو اللہ کریم نے کھڑی ناک عطا فرمائی ہے. اس مبارک آنکھوں کی نیچائی پر، آنکھوں کی نیچائی پر، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود. کیا آپ حیا سے نظریں جھکا کے رکھتے؟ نیچی نظروں کی شرم و حیا پہ درود، اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام. نظریں جھکی ہے، اس پر بھی
کروڑوں درود ہو، اور ناک مبارک اونچی ہے، اس کی اونچائی پر بھی لاکھوں سلام ہو۔ اونچی بینی، بینی فارسی میں کہتے ہیں ناک کو، بینی ناک، اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام۔ میں مختصراً چند باتیں مزید عرض کر کے اپنے اختتام کی طرف آپ کو لاتا ہوں۔ ناک مبارک سے اب دونوں سائیڈوں پر آ جائیں تو مبارک گال ہیں، رخسار، فارسی میں کہتے ہیں رخسار، عربی میں کہتے ہیں خد، خدن، خدین، اردو میں کہتے ہیں گال۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گال کیسے تھے؟ بعض گال ہوتے ہیں، بعض رخسار ہوتے ہیں ابھرے ہوئے، گوشت زیادہ ہوتا، بعض گال ہوتے ہیں کہ وہ پچکے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ اس کا علاج کرواتے ہیں کہ گال پچکے ہوئے، بعضوں کے زیادہ ابھرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ گوشت زیادہ ہے۔ صحابہ سے پوچھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گال کیسے تھے؟ فرمایا گوشت تھا، گوشت تھا، لیکن گال مبارک ابھرے ہوئے نہیں تھے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گال ہموار تھے، ہڈی بھی نہیں جھلکتی تھی اور گوشت بھی ابھرا ہوا نہیں تھا، بلکہ مبارک گال ہموار تھے کہ دیکھنے والا ان ہموار گالوں کے حسن میں کھو جایا کرتا تھا۔ مبارک گال ہموار تھے، بعضوں کے گوشت زیادہ ہوتے، بعضوں کے پچکے ہوئے ہوتے ہیں گال، نہ ہموار تھے، جس کو صحابہ نے کہا سہل الخدین، کان رسول اللہ علیہ السلام سہل الخدین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گال ہموار تھے، نہ ابھرے ہوئے نہ پچکے ہوئے، خوبصورت، انتہائی خوبصورت۔ مجھے نہیں پتا کہ ان مبارک گالوں کو کتنوں نے چوما، اتنا تو معلوم ہے کہ بی بی آمنہ نے کروڑوں بار چوما ہوگا، اماں حلیمہ بار بار قربان جاتی ہوں گی، ہائے میرے جگر کے ٹکڑے، تیرا حسن تو چاند کو بھی شرماتا ہے بیٹے، تیرا حسن تو چاند کو بھی شرماتا ہے، آفتاب بھی تیرے آگے آتے ہوئے شرماتا ہے۔ اور صحابہ میں سے کس نے چوما یہ ایک داستان ہے، لیکن ایک صحابی مجھے اچھی طرح یاد آتے ہیں، انہوں نے جس طرح چوما ہوگا اور جیسی خدمت کی شاید کم لوگوں کے حصے میں آئی۔ وہ کب؟ وہ غزوہ احد میں، غزوہ احد میں جب ایک بدبخت نے اللہ کے نبی کو پتھر پھینک کے مارا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لوہے کی ٹوپی پہنی تھی، تو لوہے کی ٹوپی میں جو کڑیاں لگی تھی، تو جب کسی نے پتھر پھینک کے مارا تو وہ کڑی ٹوٹ کر نبی کے مبارک رخسار کی ہڈی میں وہ کڑی پیوست ہو گئی۔ آپ اندازہ کریں تکلیف کا، اس قوم نے میرے نبی کو نہیں چھوڑا، اس زور سے پتھر پھینک کے مارا کہ لوہے کی ٹوپی کی کڑی ٹوٹ کر حضور کی مبارک ہڈی میں پیوست ہو گئی، پیوست ہو گئی، خون کا فوارہ نکلا۔ اس وقت یہ صحابی مجھے یاد آتے ہیں کہ انہوں نے نبی کے چہرے کو کس محبت سے چوما ہوگا اور کیسی خدمت کی ہوگی۔ تو صحابی فوراً آگے بڑھے، صحابہ پریشان تھے کہ یہ کڑی جو پیوست ہو گئی نکالے کیسے، کڑی پیوست ہو گئی نکالے کیسے؟ کوئی اوزار ڈالیں گے تو نبی کے جلد کو تکلیف ہوگی نا، تکلیف ہوگی، کتنی بھی احتیاط سے کوئی اوزار ڈالیں گے تکلیف ہوگی، انگلی جائے گی نہیں، کیسے کھینچ کے نکالے؟ تو ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے کہا میں نکالتا ہوں، ہائے ہائے ہائے، میں نکالتا ہوں۔ صحابہ نے ان کو موقع دیا، وہ آگے بڑھے، نبی کے قریب آئے، اور وہ جو خود جو کڑی پیوست ہو گئی تھی
انہوں نے بڑی نرمی کے ساتھ کوشش کر کے اس کڑی کے اندر جگہ بنا کر اپنا ایک سامنے کا دانت اس کے اندر ڈال دیا، بالکل چپکا کے بڑی احتیاط سے اس کڑی کے اندر اپنا دانت ایک ڈالا تاکہ نبی کو تکلیف نہ ہو۔ ان کے ہونٹ بھی نبی کے چہرے کو لگ رہے ہیں، اور انہوں نے دانت ڈالا اور ڈالنے کے بعد چاہا کہ ایک جھٹکے میں کھینچ کے نکال دوں تاکہ نبی کو تکلیف کم سے کم ہو۔ میں قربان جاؤں ایسے دلوں پر جو نبی پر ایسے قربان ہوتے تھے، چاہا ایک جھٹکے میں کھینچوں اور نکال دوں۔ انہوں نے ڈالنے کے بعد ایک جھٹکا جو لیا نا تو کڑی تو نہیں آئی، دانت ٹوٹ گیا۔ زندہ دانت کسی کا ٹوٹے نا تو اس سے پوچھو تکلیف کیا ہوتی۔ لیکن وہ صحابی تھے، انہیں اپنی تکلیف یاد نہیں رہی، خون نکلا، صاف کیا، کہا پرواہ کوئی نہیں یا رسول اللہ، کوئی نہیں، خیر ہے، خیر۔ انہوں نے دوسرا دانت بھی ڈال دیا، دوسرا دانت، کہ نبی آپ کو تکلیف سے رہائی دینی ہے۔ دانت ڈالا اور کھینچا تو غالباً ان کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ 3 یا 4 دانت ان کے سامنے کے ٹوٹے، اس ایک کڑی کو نکالنے میں 3 ٹوٹے یا 4 ٹوٹے۔ لیکن اس وقت تک یہ صحابی رکے نہیں جب تک انہوں نے وہ کڑی نکال نہیں دی۔ 3 ٹوٹے یا 4 ٹوٹے، ایک بھی ٹوٹا تو بہت بڑی بات ہے، 3 ٹوٹے یا 4 ٹوٹے، لیکن رکے نہیں، نبی کے چہرے سے وہ کڑی نکالی۔ صحابہ نے فرمایا کہ نبی تکلیف میں تھے، خون کا فوارہ نکلا، اس صحابی کے دانت ٹوٹے۔ لوگوں نے پوچھا جس کے دانت ٹوٹے اس کی کیفیت کیا تھی؟ کہا 4 دانت ٹوٹے لیکن پیشانی پر بل نہیں تھا، بلکہ نبی کو تکلیف سے رہائی ملی تھی، اس بات پر خوش تھے، وہ اپنی تکلیف بھول چکے تھے۔ فرمایا ہم نے سامنے کے ٹوٹے ہوئے دانت والوں کو دیکھا ہے، سامنے کے جس کے دانت ٹوٹ جائیں وہ دیکھنے میں خوبصورت نہیں لگتا، کیونکہ دانت خوبصورتی کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم نے آج تک کسی سامنے کے ٹوٹے ہوئے دانت والے کو خوبصورت نہیں دیکھا، لیکن اس صحابی کو جس نے بھی دیکھا کہا تو جب دانت تھے تو اتنا خوبصورت نہیں تھا، جب نبی پر قربان کر چکا تو تیری خوبصورتی میں اضافہ ہو چکا۔ دانت تھے تو اتنا خوبصورت نہ لگتا تھا، دانت نبی پر قربان کر چکا تو تیرے حسن میں اللہ نے اضافہ فرما دیا۔ یہ نبی کو قریب سے حضور کے چہرے کو چوم چکے ہوں گے کئی بار، حضور کے خد مبارک سے، رخسار مبارک سے کڑی نکالتے ہوئے، نہ جانے صحابہ کتنی عقیدت سے حضور کے چہرے کو دیکھتے ہوں گے، اور پھر اس مبارک رخسار سے اوپر آئے تو وہ مبارک آنکھیں ہیں جو جھکتی ہیں تو تحت سرا دیکھتی ہے، اور اٹھتی ہے تو خدا کا عرش دیکھتی ہے، خدا کا عرش دیکھتی۔ صحابہ کو حضور نماز پڑھا رہے ہیں، اچانک سامنے کی صف کے صحابہ نے غور کیا کہ اللہ کے نبی اس مصلی سے کچھ آگے بڑھ گئے۔ ایک قدم حضور نے آگے بڑھایا، ہاتھ بڑھانا چاہا، پھر پیچھے کر لیا، پھر حضور نے نماز پڑھائی، نماز سے حضور فارغ ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج ہم نے آپ کی نماز میں ایک عجیب بات دیکھی، ہم نے دیکھا کہ آپ مصلی پر ایک قدم آگے بڑھے، پھر آپ نے ہاتھ بڑھایا، پھر پیچھے کر لیا، پھر اس کے بعد آپ نے نماز مکمل فرمائی۔ یا نبی اللہ یہ کیا تھا؟ آپ کا آگے بڑھنا، ہاتھ اٹھانا، پھر پیچھے کر لے۔ ارشاد فرمایا کہ جب میں مصلی پر نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے توجہ کی
تو مجھے 8 جنتیں خدا نے مصلی پر دکھا دی. 8 جنتیں خدا نے مصلی پر دکھا دی. تو جنت میں کھجور کا ایک درخت تھا, میں نے اس پر لدی ہوئی کھجوریں دیکھی تو میرا دل چاہا کہ میں اس کا ایک خوشہ توڑ کر تمہیں بھی کھلاؤں جنت کی کھجوریں دنیا میں. سنو, اگر میں ہاتھ بڑھاتا تو میرا ہاتھ جنت میں پہنچ چکا تھا, اور اگر میں توڑ کے وہ کھجوریں تمہیں دے دیتا تو قیامت آ جاتی لیکن کھجوریں ختم نہ ہوتی. لیکن میں نے پھر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا کہ جب تم جنت میں جاؤ گے تو وہیں جا کر وہ کھجوریں بھی تناول فرما لینا. یہ مصطفیٰ کی نظروں کا کمال ہے. یہ وہی نظر ہے, یہ وہی آنکھیں کہ جن آنکھوں نے اللہ جل شانہ کا بے حجاب دیدار کیا ہے, بے حجاب دیدار کیا ہے. اور دیکھنے کی کیفیت یہ تھی کہ رب فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى, ما زاغ البصر وما طغى. اللہ بھی نبی کے دیکھنے کی شان بیان فرماتا کہ موسیٰ تو ایک تجلی کوہ طور پہ برداشت نہ کر سکے. ہم نے ایک تجلی ڈالی تھی طور پر اور موسیٰ سے کہا تھا طور کو دیکھ, طور کو, پہاڑ کو دیکھنا. ہم اپنی ایک صفت کی ایک تجلی ڈالیں گے, ایک صفت کی ایک تجلی ڈالیں گے. اگر تو نے وہ تجلی برداشت کر لی, ڈائریکٹ نہیں, پہاڑ تو دیکھ, ہم پہاڑ پہ تجلی ڈالیں, اور اگر تو نے پہاڑ پر اترنے والی تجلی برداشت کر لی تو پھر تجھ سے بات ہوگی. اللہ نے تجلی ڈالی, حضرت موسیٰ برداشت نہ کر سکے, بے ہوش ہو گئے. ایک صفت کی تجلی, وہ بھی واسطے سے, براہ راست نہیں, واسطے سے. حضرت موسیٰ برداشت نہ کر سکے, اور یہ مصطفیٰ کی آنکھیں ہیں. طور کا پہاڑ نہیں, ہرا کا پہاڑ نہیں, سور کا پہاڑ نہیں, بلکہ یہ 7 آسمانوں سے اوپر, عرش سے اوپر, کرسی سے اوپر, لوح سے اوپر, قلم سے اوپر, مکان سے آگے, لا مکان سے آگے خدا جل شانہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں ہے, بس خدا ہے اور خدا کا مصطفیٰ ہے. خدا دکھا رہا ہے, مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. خدا دکھا رہا ہے, مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. اور دیکھنے کی شان یہ ہے کہ خدا خود تعریف کرتا ہے کہ آنکھیں تیری نہ حد سے بڑھ رہی ہے نہ جھپک رہی ہے, نہ حد سے بڑھ رہی ہے نہ جھپک رہی ہے, نہ حد سے بڑھ رہی ہے نہ جھپک رہی ہے, پلکیں بھی نہیں گراتا. تیرے دیکھنے کی شان یہ, ما زاغ البصر, تیرے دیکھنے کی شان مجھے یہ ہے, تیرے دیکھنے کی شان مجھے یہ ہے نبی کہ تو پلکیں بھی نہیں جھپکا رہا. ما زاغ البصر, پلکیں بھی نہیں جھپک رہی, وما طغى, اور حد سے بھی نہیں بڑھ رہی ہے تیری نگاہ. بس میری ذات ہے اور تیری نگاہ ہے. تو نبی تجھے جیسا میں نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا, تجھے جیسا میں نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا, اور مجھے جیسا تو نے نہیں دیکھا وہ بھی کسی نے نہیں دیکھا. تجھے جیسا میں نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا, اور مجھے جیسا تو نے دیکھا کسی نے نہ دیکھا. ما زاغ البصر وما طغى. اور حسن ظاہر کیا تھا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں کی جو پتلیاں تھیں, حضور کی آنکھوں کی جو پتلیاں تھیں وہ بالکل پیور سیاہ, پیور بلیک. کسی کی آنکھوں کی پتلیاں ہوتی ہیں براؤن, کسی کی براؤنش, کسی کی گرین, کسی کی گرینش. اور اب تو لینسز کا دور ہے, لوگ مختلف قسم کے لینس لگاتے ہیں اور آنکھوں کی پتلیوں کے کلرز کو چینج کرتے ہیں. میرے نبی کو اللہ کریم نے
سفید گودی سرخی مائل رنگت پر، سرخی مائل رنگت پر اللہ نے جو آنکھوں کی پتلیوں کا رنگ دیا تھا پیور بلیک دیا تھا، پیور بلیک، بالکل سیاہ، بالکل سیاہ۔ اچھا، بالکل سیاہ پتلیاں، سائیڈوں کی سفیدی کیسی تھی؟ بعضوں کی آنکھوں کی سفیدی میں گدلا پن ہوتا ہے، بعضوں کی سفیدی کم ہوتی ہے، بعضوں کی سفیدی اور کم ہوتی ہے، بعضوں کی سفیدی کی جگہ پر پلاہٹ ہوتی ہے۔ میرے نبی کی آنکھوں کی پتلیاں پیور بلیک، اور میرے نبی کی آنکھوں کی سفیدی پیور وائٹ، پیور وائٹ، پیور وائٹ، بالکل سفید، سفیدی بالکل سفید، سیاہی بالکل سیاہ۔ اور اس سفیدی میں حسن کو اور چار چاند لگانے کے لیے میرے خدا نے اس سفیدی میں سرخ ڈورے ڈال دیے تھے۔